اور ذبح کرے اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ عز و جل کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو یہ دعائیں پڑھنے کے لیے آپ اپنے ساتھ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ابلغ گھوڑے سوار قربانی کے وقت یہ اپنے ساتھ رکھیے، اس کو دیکھ کر دعائیں پڑھ لیجیے، سارا طریقہ بھی ذبح کا لکھا ہوا ہے اور بھی اس میں ضروری احکام لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو ضرور پڑھیے، اس کو خوب تقسیم کیجیے، اس ثواب کمائیے۔ اس کا ہدیہ غالباً 3 روپیہ ہوگا، 4 روپیہ، 3 روپیہ ہدیہ ابلغ گھوڑے سوار، اور پاکٹ سائز صرف 1 روپیہ ہدیہ۔ تو آج ہی اس کو ڈھیر سارے خرید لیجئے اور قربانیاں جہاں ہو رہی ہیں وہاں بانٹیے، ظاہر نصیب قربانی ہونے سے پہلے ہاتھ میں چلا جائے تو زیادہ اچھا، دعائیں وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ یہ دراصل قرآن پاک کی 3 آیتیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79، 162 اور 163۔ تو یہ آیتیں پڑھ لینی ہے شروع میں، ٹھیک ہے، جانور کو لٹانے کے بعد۔ اور اب اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ جو پڑھا جائے گا وہ نوٹ کر لیے، اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تیرے ہی لیے اور تیری دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے نام سے شروع، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اگر نہیں بھی پڑھا کسی نے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تب بھی صحیح ہے، صرف بسم اللہ کہہ دیا جب بھی جانور ذبح ہو جائے گا۔ اور یہ ذبح کا ایک مسئلہ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ مسلمان ہونا چاہیے ذبح کے لیے، تو مسلمان نے ذبح کیا یا کتابی، بہرحال کتابی کی بحث میں ہم نہیں جاتے ابھی، مسلمان ذبح کرے تو مسلمان اللہ کا نام لے، یہ ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے اللہ کا نام لیا، صرف اللہ کا نام لیا اور ذبح کیا، جب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر ذبح کرتے وقت مسلمان نے اللہ کا نام لینا بھول گیا، یاد نہیں رہا اس کو،
تب بھی جانور حلال ہے. اگر جان بوجھ کر نام نہیں لیا تب جانور حرام ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. نام لینا اللہ کا بھول گیا تو جانور حلال ہے، اور اگر جان بوجھ کر نام نہیں لیا تو حرام. تو یہ کہ اللہم لک و منک، افضل یہ کہ اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر. یہ قربانی کے لیے لک و منک، قربانی نہیں عام ذبح تو بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے. اور ویسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے. اللہم لک و منک نہیں بھی کہا تو کوئی گناہ نہیں ہے، قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ ہو جائے گی. اور تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے. قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاة والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ میری طرف سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائی. اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجئے. منی مانے میری طرف، من مانے سے، منی مانے میری طرف سے، اور من یعنی سے. تو من مثلا من محمد الیاس، تو آپ نے جیسے میری طرف سے قربانی کی تو اس میں کہہ دیجئے جہاں منی آیا نا وہاں من. مثلا اللہم تقبل من محمد الیاس قادری کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح جن کا بھی نام لیں، ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جن کو وسعت ضرور قربانی کرنی چاہیے تو وہاں اللہم تقبل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے. اسی طرح اپنے کوئی بھی عزیز ہو تو یہاں من کے بعد نام، اور اگر آپ کی طرف سے قربانی ہے تو کہیں گے منی. بوقت ذبح پیٹ پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس طرح بعض اوقات خون کے علاوہ غذا بھی نکلنی شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور کٹتا ہے تو خون کے ساتھ ساتھ وہ چارہ چبایا ہوا وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ معدے سے اوجڑی سے نکلتا ہے. پیٹ پر جب زور سے وہ پاؤں کا دباؤ پڑتا ہے نا تو اس سے یہ جانور کو بلا وجہ کی تکلیف، تو اس لیے وہ احتیاط ضروری ہے. گردن کے پاس سیدھا پاؤں رکھنا ہے، پیٹ پر نہیں رکھنا. مدنی التجا، قربانی میں دیکھ کر دعا پڑھتے وقت رسالہ یا کتاب یا پرچہ ہو اس پر ناپاک خون نہ لگنے پائے، اس کا خیال فرمائیے. یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو جانور ذبح ہوا قربانی کا یہ خون ناپاک نہیں ہے. یہ خون بالکل ناپاک ہے. نہ اس کی مثال میں دعا پہ جیسے پیشاب ناپاک ہے اسی طرح یہ بھی ناپاک ہے، نجاست غلیظ ہے. جو ذبح کے وقت نکلا خون، دم مسفوح کہتے ہیں اس کو. ذبح کے وقت جو بہتا خون جو نکل رہا ہے ذبح کے وقت یہ ناپاک ہے، سخت ناپاک، نجاست غلیظہ. کپڑوں پر اگر 1 درہم سے زائد لگ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. کپڑے پر یا بدن پر اتنا لگ گیا، 1 درہم کی مقدار میں لگا تو نماز ہو جائے گی مگر واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر 1 درہم سے کم لگا تو اس کو دھو کر پاک کر کے نماز کو دہرانا سنت ہوگا. یہ خاص کر قربانی کے دنوں میں نے بہت احتیاطیاں دیکھی ہیں. خون والے پاؤں لے کر گھروں میں پھرتے رہتے ہیں.
گھروں میں چادریں، دریاں، کارپیٹ جو بچھے ہوتے ہیں اس پہ چڑھ جاتے ہیں خون والے پاؤں لے کر اور یہ ناپاک کر ڈالتے ہیں. دیواروں پر خون اڑتا ہے. بہت یعنی کہ اتنی بے احتیاطیاں دیکھیے کہ جس کی حد نہیں. قربانی کھا لیں جو بیچارے اٹھاتے ہیں وہ بھی اپنے کپڑے ناپاک اور پتہ نہیں